الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. نبی کریم علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر تھے، ہجرت سے پہلے قریش اور خود نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر جب رسول اللہ نے مدینۃ المنورہ ہجرت کی تو مدینے میں لوگ عاشوراء کا روزہ نہیں رکھتے تھے. نبی علیہ السلام نے مدینے کی بستی میں اعلان کروایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جائے. چنانچہ وہاں بھی مسلمانوں نے عاشوراء کا روزہ رکھنا شروع کیا، اور آخر عمر میں رسول اللہ کو یہ علم ہوا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے دریافت کیا کہ آپ کے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ حدیث پاک میں ذکر ہے: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. فرمایا ہمارے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی. اس بنا پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آج کے دن اس مناسبت سے روزہ رکھیں. مسلمان پہلے سے عاشوراء کا روزہ رکھتے چلے آئے تھے، لیکن رسول اللہ نے آج کے دن یہ اعلان فرمایا کہ آئندہ ہم 10 تاریخ کے ساتھ 9 یا 11 کا بھی روزہ رکھیں گے. اس طرح عاشوراء کا روزہ امت مسلمہ میں رکھا جاتا رہا. ابتدائے اسلام میں یہی روزہ فرض ہوا کرتا تھا. قرآن کریم کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جب نازل ہوئی اور روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ان آیات کے نزول کے بعد امت مسلمہ پر رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہود کی بات کو تسلیم کر لیا. یہودیوں نے کہا کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا. حالانکہ دیانات کے سلسلے میں یہودیوں کا قول عند الشرع معتبر اور مقبول نہیں، اس کے باوجود رسول اللہ نے ان کی بات کو کیوں تسلیم کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے
یا تو اس وجہ سے کہ بعض وہ اصحاب جو پہلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یا اس کے علاوہ جو یہودی پہلے سے مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اس کی شہادت دی ہو، اس بنا پر رسول اللہ نے یہودیوں کی بات کو تسلیم کر لیا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر بات بتلانے والی پوری جماعت ہے، تو پوری جماعت کی بات کو رسول اللہ نے تسلیم کر لیا ان کے تواتر کی وجہ سے۔ کسی کام پر دوام و تسلسل کو جب دیکھا گیا، اس لیے رسول اللہ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه۔ ابتدائی اسلام میں جب احکامات مکمل نہیں ہوئے تھے اور احکامات کا نزول ہو رہا تھا، تو وہ احکامات جن کے سلسلے میں رسول اللہ کو من جانب اللہ کوئی حکم نہیں ملا ہوا کرتا تھا، نبی علیہ السلام اس میں اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے۔ کسی بھی امر میں اگر رسول کریم علیہ السلام کو شریعت کا کوئی حکم نہیں ملا ہے تو آپ اپنے زمانے میں اس وقت جو اہل کتاب تھے ان کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے اللہ کی جانب سے احکامات نازل ہوتے گئے، آپ نے اہل کتاب کے مذہب پر اور اہل کتاب کی طرح عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں پر ایک بات ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شروع میں اپنے بالوں میں کنگھی کر کے ان کو پیچھے کی طرف ڈال دیا کرتے تھے اور اس میں مانگ نہیں بنایا کرتے تھے، اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام پھر اس کو فرق کرنے لگے، یعنی اس میں بالوں میں مانگ نکالنے لگے۔ وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه۔ اہل کتاب کا یہ ذکر ہے کہ اہل کتاب نے کتاب کے حصے کر دیے، جزء تجزیئا، حصے کرنا، ٹکڑے کر دینا۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ اہل کتاب نے کتاب کے ٹکڑے حصے کر دیے۔ کفروا ببعضہ، آمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ، بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا۔ جس طریقے سے اہل کتاب کو جو کتاب ملے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہی طرز اور یہی رویہ اپنایا۔ قرآن کریم کہتا ہے یہودیوں کے متعلق افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ یہ طریقہ اپناتے ہو کہ کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ رب تعالی نے یہود کی اس غلیظ اور خبیث ترین حرکت پر ضرب لگائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کام میں مبتلا ہیں، یعنی کتاب کے حصے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور بعض پر عمل کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت ان کو رسوا اور شرمندہ کر دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل کتاب جو یہودی تھے، ان کی یہ عادت تھی کتاب کے کسی حصے پر جو اپنی مرضی کے موافق آتا اس پر عمل کر لیا کرتے، اور جو اپنی مرضی کے موافق نہیں ہوا کرتا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کتمان علم کیا کرتے تھے، جاننے کے باوجود احکامات کو چھپا لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ رسول کریم علیہ السلام کی نبوت کے اوصاف جو ان کی کتابوں میں ذکر تھے، انہوں نے جاننے کے باوجود
اس پر عمل نہیں کیا، اور نبی کریم علیہ السلام جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو یہودیوں کی اکثریت وہ تھی جنہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ باب اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعنهم أنه تداوله 19 من رب إلى رب وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن نبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من ضام هرمز وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عبانة عن عاصم اللحبني عن نبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة۔ یہ بخاری شریف کی جلد اول کا آخری باب ہے اور کتاب مناقب الانصار، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس میں ایک جگہ ہے رام ہرمز جس کا نام ہے، اس میں قصبہ ہے جس کا نام جئی ہے، اس علاقے کے رہنے والے یہ صحابی رسول تھے۔ حضرات محدثین نے یہ وضاحت کی ہے اور شارحین نے یہ بات لکھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھریلو اعتبار سے زمیندار تھے اور مالدار آدمی تھے، دین حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ان کو فکر تھی اور تلاش تھی کہ دنیا میں کون سا دین حق ہے، حق کا پیغام دنیا میں کون سی جماعت ہے جو بلند کرنے والی ہے۔ اس کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور ایک شخص ظالم قسم کا آدمی اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنی قید میں لیا اور ان کو غلام بنا کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں تداولہ 19 من رب الى رب، کہ مجھے ایک نہیں دو نہیں 10 مرتبہ 10 آقاؤں کے ہاتھ مجھے فروخت کیا گیا، یکے بعد دیگرے، ایک میں دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، اس طرح 10 آقاؤں کے ہاتھ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فروخت کیا گیا، اور آپ اسی غلامی کی زندگی میں دین حق کی تلاش میں مسلسل مصروف، جہاں کہیں جاتے ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں میرے مطلب کا یعنی دین حق کا بیان کرنے والا کوئی شخص مل جائے۔ چنانچہ اسی تلاش میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینۃ المنورہ تک آ پہنچتے ہیں، اور ان کے ایک آقا نے ان کو مدینے کے کسی آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مدینے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابھی قیام پذیر ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بعثت مکۃ المکرمہ میں ہو چکی ہے، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، اور مکہ اور اس کے اطراف میں لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جان لیا ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابھی تک اپنی اسیری اور غلامی کی وجہ سے کہیں سفر نہ کر پائے، اس لیے ان کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ کوئی شخص ہے جو دین حق کا پیغام انسانیت تک پہنچا رہا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور آپ کے اصحاب کو مجبور کیا، مجبوراً رسول اللہ نے سرزمین مکہ کو چھوڑا اور مدینۃ المنورہ ہجرت کی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی اپنے آقا کے ساتھ کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو مدینے میں خبر پھیل گئی کہ ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی آخری نبی ہوں، اور تمہاری کتاب میں جس نبی آخر الزماں کی
گواہی اور جس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ میں ہوں۔ چنانچہ وہ شخص جس کی قید میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، اس کا ایک چچا زاد بھائی دوڑا اور بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے بتایا کہ ایسے ایسے ایک شخص مدینے میں آیا ہے، بڑا ہی حسین و جمیل و خوبصورت ہے، لوگوں کی ایک بھیڑ اس کے پاس ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو شاید مدتوں سے ان جملوں کی تلاش تھی، وہ چاہتے تھے کہ دین حق کا پیغمبر مجھے کوئی مل جائے، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کو سن لیا اور ٹھان لیا کہ اس آدمی کے پاس مجھے پہنچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ سن رکھا تھا اہل کتاب سے کہ آخری نبی کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیے کے مال کو قبول کر لے گا، اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے جسم پر کندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی جس کو مہر نبوت کہا جائے گا۔ یہ تین علامتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں پہلے سے تھیں۔ چنانچہ کچھ کھجوریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جمع کی اور رات کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں سلمان فارسی ہوں، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں جمع ہیں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، میرے پاس کچھ یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سلمان فارسی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ سلمان، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ فوراً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن ہوا، اور پہلی وہ علامت جو نبی کی اہل کتاب نے بیان کی تھی کہ نبی صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اس پہلی علامت پر سلمان فارسی کا دل مطمئن ہوگا۔ اپنی کھجوریں لے کر کے واپس ہو گئے، پھر کچھ مدت کے بعد واپس آئے، کچھ کھجوریں لے کر کے آئے اور عرض کیا کہ یہ کھجوریں میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا، خود بھی آپ علیہ السلام نے کھجوریں تناول فرمائی اور اپنے اصحاب کو بھی دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن ہوا اس بات پر کہ دوسری وہ علامت جو اہل کتاب نے بیان کی تھی وہ علامت بھی اس شخص کے اندر پائی گئی۔ ایک زمانہ گزرا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب ان کو معلوم ہونے لگا تھا اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی وہ شخصیت ہیں جن کو نبی آخر الزمان اللہ نے بنایا ہے اور انہی کے ہاتھ پر اب دین حق ہے۔ چنانچہ ایک روز تشریف لاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام، اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں، سلمان فارسی آئے اور آپ کی پشت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام غالباً سمجھ گئے اور آپ نے چادر اپنی پیٹھ سے ہٹا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان ایک مہر ہے اور یہی وہ مہر ہے جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ فوراً بوسہ دینے لگے اور رونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ سلمان آگے آؤ، تمہارا معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت سلمان فارسی آگے تشریف لائے، رو رہے ہیں۔ یہ آنسو یا تو خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں، کس بات کے آنسو ہیں؟ مدتوں سے جس کی تلاش تھی آج وہ مجھے مل گیا ہے، جس دین حق کی، جس پیغمبر کی تلاش تھی، جس کی نشانیاں سنی ہوئی تھیں، آج وہ پیغمبر تلاش کے بعد مل گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے اور پھر اپنے آقا کے پاس گئے اور جا کر کے اس کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان سے کہا کہ سلمان، اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کرنا، اس سے کہو کہ کچھ عوض لے لے اور تمہیں آزاد کر دے۔ حضرت سلمان فارسی اپنے آقا سے کہنے لگے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اس نے کہا آزاد کروں گا لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا آپ مجھے ادا کریں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ کھجور کے درخت لگائیں گے 300، جب ان کھجور کے درختوں میں پھل آنے لگیں گے تب آپ کو میں آزاد کر دوں گا۔ اتنی سخت شرطیں۔ پہلی شرط یہ لگائی کہ 40 اوقیہ سونا آپ کو ادا کرنا ہے، یہی کام بڑا مشکل تھا۔
غربت کا زمانہ، اس میں 40 اوقیہ سونا، پھر غلام آدمی کے لیے اتنا سونا ادا کرنا واقعتاً بڑی مشکل بات تھی۔ اور دوسری شرط یہ لگائی ان کے آقا نے کہ آپ 300 کھجور کے درخت لگائیں گے اور آزادی اس وقت ملے گی جب وہ درخت بار آور ہو جائیں گے، ان پر پھل آنے لگیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا، فرمایا مجھے قبول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، بدل کتابت کے طور پر اس نے جو چیز مانگی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے درختوں کا باغ، اور اس پر بھی یہ شرط کہ جب پھل آنے لگے گا تب آپ کو آزاد کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جانب سے 300 درخت لگائے۔ 1 سال کی مدت ابھی گزر پائی تھی، وہ سارے درخت پھل دینے لگے۔ نبی علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ اور بڑی کرامت کا ظہور و صدور تھا۔ یہ بات ممکنات میں سے نہیں تھی اس دور میں کہ 1 سال کے اندر کھجور کا درخت پھل دینے لگے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت تھی اور آپ کی دعائیں تھیں، یہ آپ کا ایک زندہ و جاوید معجزہ تھا کہ آپ نے ان درختوں کو لگایا اور 1 سال ابھی گزر پایا تھا، وہ تمام درخت بار آور ہو گئے۔ اب دوسری شرط یہ باقی تھی کہ 40 اوقیہ سونا ادا کرنا تھا۔ ایک دن ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک انڈے کے بقدر سونا لے کر کے آیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ سلمان، یہ سونا لے جاؤ اور اپنے آقا کو دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو بہت کم مقدار میں ہے، مجھے 40 اوقیہ سونا ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان لے جاؤ، یہ پورا اترے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کو لے گئے اور جب وزن کیا گیا تو وہ مختصر کم مقدار میں جو سونا تھا اس کا وزن 40 اوقیہ کے برابر پہنچا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ اس طرح غلامی کا ایک لمبا دور دیکھنے کے بعد، دین حق کی تلاش میں جب اپنے گھر سے نکلے، غلامی کا لمبا دور دیکھنے کے بعد آج نبی کریم علیہ السلام کی بدولت مشرف اسلام بھی ہوئے، دین اور ایمان کی دولت بھی ان کو ملی اور غلامی کی زندگی سے آزاد بھی ہوئے۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں بتایا انا من رام ہرمز، کہ میں رام ہرمز کا رہنے والا ہوں۔ رام ہرمز یہ ایک شہر کا نام ہے، ملک فارس کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے رام ہرمز۔ اس میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے جئی، اس علاقے کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بات یہ بتائی کہ فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فترت کا زمانہ فترت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے اور نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے، یا تو مطلقاً آنے یا بحیثیت نبوت آپ کے اعلان کے بعد جو زمانہ ان دونوں شخصیتوں کے درمیان ہے، فرمایا 600 سنہ، 600 سال کا زمانہ ہے۔ محدثین و شارحین نے، بلکہ مؤرخین کی بات کا اگر اعتبار کیا جائے تو الرحیق المختوب میں نبی علیہ السلام کی جو تاریخ پیدائش، تاریخ ولادت ہے، وہ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی ملتی ہے۔ اس اعتبار سے 600 سال مکمل نہیں ہوتے نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ لیکن حضرات علماء اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ اہل عرب کسر کو یا تو حذف کر دیتے ہیں یا کسر کو مکمل کر دیا کرتے ہیں۔
وہ عدد جو بطور کسر ہے یا تو اہل عرب مکمل اس کو حذف کر دیں گے یا پھر جو کسر ہے اس کو پورا کر کے مکمل عدد بیان کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کسر کو حذف کرنے کے بجائے یہاں پر حضرت سلمان نے کسر کو مکمل کر دیا اور 571 کو آپ نے 600 سال سے تعبیر کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ فترت ہے وہ 600 سال ہے۔